نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ نساء آیات نمبر 93 میں آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ پہلے والے درس میں بیان ہوا تھا کہ اس آیات کریمہ میں عمدن جان بوجھ کر ایک مومن مسلمان کی قتل کا سزاؤں کا ذکر ہے اور اس کا تفصیل۔ کئی سزائیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اس ایک آیات کریمہ میں کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کا مسکن ہے جہنم، اور جہنم میں ایک طویل عرصے تک رہے گا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہوگا، مقتول کے قتل کا انتقام اللہ رب العالمین لے گا، اور اللہ کی لعنت اس کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا تھا کہ قاتل کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر احادیث منورہ کی روشنی میں قاتل کی جو سزائیں ہے وہ تفصیل آپ سن چکے۔ آج ہمارا بحث ہے اس مسئلے میں کہ آیا قاتل کا توبہ قبول ہوتی ہے یا نہ۔ تو چونکہ اس مسئلے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، جمہور علماء کرام اسی پر ہے، اور یہ اصح قول ہے کہ ہاں قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے۔ جب اللہ کریم کبر اور شرک کو توبے کے ساتھ معاف فرما دیتا ہے تو پھر قاتل کی قتل کا جو گناہ ہے یہ بھی اخلاص والے توبے کے ساتھ اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس کے دل میں خشیت اور ڈر پیدا ہو گئی تو توبے کے راستہ معلوم کرنے کے لیے ایک جاہل کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے 99 آدمیوں کو قتل کیا جا چکا ہوں، توبے کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس نے مایوس کون جواب دیا کہ نہ، دور ہو جا، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو شخص نے اس آدمی کو بھی قتل کیا، اور اسی طرح اس کے قتلوں کا تعداد 100 پورے ہو گئے۔ پھر لوگوں سے پوچھا، اس کے دل میں ایک ڈر تھا، تو لوگوں نے ایک اللہ والے کا پتہ دیا، ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے مسئلے کا دریافت کیا، تو اس عالم نے اس کو جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں، تیرا توبہ قبول ہو سکتا ہے۔ ایک تو اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، اور دوسرا ہجرت کرو اس وطن سے، گناہوں والا جو ماحول ہے اس ماحول کو بھی ترک کرو، اور وہ دوسری بستی میں جاؤ جہاں پر اللہ والے ہیں، موحدین ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا عبادت کرو، اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ تو ترک گناہ کے لیے معلوم ہوا کہ ماحول کا ترک کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔
اور یہی قول ہمارے بزرگوں میں ایک نمور شخصیت گزرے، مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ، اس نے بھی ذکر کیا ہے کہ ترک گناہ کے لیے ماحول کا ترک کرنا، گناہوں والا ماحول کا ترک کرنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پوڈریوں اور چرسیوں والے مجلس میں بیٹھتا رہا اور اس کے اوپر بھی وہ نحوست کا اثر چڑھا اور وہ چرسی اور پوڈری بن گیا۔ اب اس نحوست سے جان چھڑانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ چرسیوں اور پوڈریوں والے ماحول کو ترک کرے، تو پھر جا کر اس کو نجات ملے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی اس نحوست میں مبتلا ہے اور اس کا یہ خواہش ہے کہ میں اس بیماری سے جان میری چھوٹ جائے، لیکن جب تک اس نے چرسیوں والے اور پوڈریوں والے ماحول کو ترک نہیں کیا ہے تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ تو عرض یہ کہ ترک گناہ کے لیے گناہ والا ماحول کو ترک کرنا ضروری ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اتنے زیادہ قتل توبے سے اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے، تو پھر اس امت کا شان اور اس امت کا رتبہ تو بہت ہی اعلیٰ اور ارفع ہے، اللہ کریم کرم فرمائے گا، اور مقصد یہ ہے کہ توبے کو قبول فرمائے گا۔ تو جمہور علماء کرام اس پر ہے کہ قاتل کا توبہ اس کے لیے الگ طریقہ ہے، اس کا تفصیل میں ذکر کروں گا، صرف لسانی توبہ مراد نہیں ہے۔ صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر صحابہ کرام کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ قاتل کا توبہ قبول نہیں ہوتا، جبکہ بعض روایت میں ابن عباس سے رضی اللہ عنہما یہ قول بھی منسوب ہے کہ قاتل کا توبہ قبول ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عباس کا، بہت فہم والا شخصیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹے ہیں ایک مجلس میں، شاگرد پاس ہے، ایک شخص آیا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اور عرض کیا کہ حضرت قاتل کی توبہ قبول ہوتی یا نہ؟ تو ابن عباس نے جواب دیا کہ نہیں۔ وہ شخص چلا گیا تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ چونکہ یہ شخص غصے اور غضب میں تھا اور یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس لیے میں نے یہ جواب دیا کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ شاگردوں کو کہا کہ جاؤ پیچھا کرو۔ جب شاگردوں نے پیچھا کیا اور معلوم ہوا کہ اس شخص کا کسی کے ساتھ لڑائی تھی اور وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا تھا کہ اگر قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے تو قتل کے بعد میں توبہ کر لوں گا، اس کو کہتے ہر آدمی کے حال کے مطابق جواب، اور یہ اہل علم جانتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ قاتل کی توبے کی قبولیت کا قائل نہیں ہے۔ تو کسی نے ابن عباس سے قرآن حکیم کی آیات کے بارے میں پوچھا، سورہ فرقان آیات نمبر 70 میں یہ تفصیل موجود ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ فرقان آیات نمبر 70 آیات نمبر 68 سے یہ بیان ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو لوگ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، اور نہیں قتل کرتے اس شخص کو جسے قتل کرنا حرم اللہ، حرام کر دیا اللہ نے اس پر، الا بالحق، مگر قانون شرعی پر، وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا کام، یلقا اثاما، تو وہ پائے گا گناہ کی سزا، یضاعف لہ العذاب، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن،
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں مُهَانًا، رسوا ہو کر، یعنی وہاں ہمیشہ رسوائی کے ساتھ رہے گا۔ لیکن آگے فرمایا کہ إِلَّا مَن تَابَ، مگر جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا پیغمبر کے طریقے کے مطابق، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، بس یہی لوگ ہے کہ بدل دے گا اللہ سیئاتہم، ان کی برایاں، حسنات، نیکیوں سے۔ تو اس آیات میں یہ بیان ہے کہ قاتل کا توبہ یہ قبول ہوتا ہے۔ ابن عباس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو ابن عباس چونکہ ترجمان القرآن ہے تو ابن عباس نے جواب دیا کہ چونکہ یہ آیات کافروں کے بارے میں ہے، کہ جب آدمی کافر ہے اور اس نے حالت کفر میں قتل کیے ہے اور اسلام لانے کے بعد تو پھر تمام گناہ معاف ہو جاتے۔ اور سورہ نساء کا جو آیات ہے اس میں جو سزائے ہے یہ ایمان والوں کے بارے میں ہے، کہ ایمان والوں کے لیے مقصد ہے کہ پھر قتل کا یہ سزا ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء آیات نمبر 93 جو ہمارا آج کا درس ہے، اس میں قاتل کی جو سزائے ذکر ہے، یہ ایک مومن نے مومن کو قتل کیا، تو جمہور علماء کرام اس پر ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو ان کا دلیل ہے سورہ زمر آیات نمبر 53 کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے عام توبے کی قبولیت کا اعلان فرمایا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے پیغمبر کریم میرے طرف سے لوگوں سے کہہ دیجئے، الَّذِينَ أَسْرَفُوا، جنہوں نے زیادتی کی ہے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے جانوں پر، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، نا مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، کیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ بخش دے گا گناہ سب۔ تو اس آیت کریمہ میں فرماتے کہ اللہ کریم کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کریم سب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء آیات نمبر 116 میں بھی یہ بیان ہے، وہاں پر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور آدمی شرک والا عقیدے پر مر جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دے گا اللہ جو گناہ اس کے سوا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ تو جمہور علماء کرام وہ اس پر ہے کہ قاتل کی توبہ یہ قبول ہوتی ہے۔ ابن قیم، حافظ ابن قیم رحمہم اللہ، مدارج السالکین میں اس نے ایک عجیب بات ذکر کی ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا تو اس نے 3 حق ضائع کیے۔ ایک حق تو اس نے اللہ کا حق تلفی کیا، اور دوسرے نمبر پر مقتول کے جو ورثاء ہے، اور تیسرا حق اس نے جو ضائع کیا مقتول کا۔ تو اب ایک آدمی اگر اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا چاہے تو ہر ایک گناہ کے لیے الگ الگ توبہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے حق کا حق طلبی کیا ہے تو اس کے لیے توبہ یہ کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اور زندگی کے آخری دم تک روتا رہے اللہ کے حضور۔ اور مقتول کے ورثاء کا جو حق ضائع کیا ہے اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ خود کو پیش کرے ورثاء کے سامنے، وہ کس وسن قتل کرتے ہیں یا پیسے وغیرہ دے کر اور اس کے ساتھ کسی طریقے سے صلح کر لے، تو یہ بھی اس کے توبے کے لیے ایک صورت ہے، ورثاء کا جو حق ہے وہ ادا ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر مقتول کا جو حق ہے وہ باقی ہے، وہ یعنی چونکہ یہ حقوق العباد میں ہے، اور حقوق العباد کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کریم معاف نہیں فرماتا ہے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے اور مرتے دم تک روتا رہے جب بھی کوئی ایسی گناہ سرزد ہو جائے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو،
تو جہاں تک ممکن ہو حقوق کو ادا کرو. تو باقی پھر ایسے گناہوں کے موقع پر اللہ کے حضور رونا آدمی پیش کرے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرے. ابن کثیر نے یہاں پر حدیث ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ظالم اور مظلوم دونوں کو لایا جائے گا. تو مظلوم کہے گا کہ اے میرے رب یہ وہ شخص ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ سر اوپر اٹھا. جب وہ اوپر دیکھے گا تو اللہ کریم جنت دکھا دے گا. تو جب اس عالیشان جنت کو دیکھے تو یہ آدمی کہے گا کہ لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا وَلِأَيِّ صَدِيقٍ هَذَا وَلِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا، کہ یہ جنت کس نبی اور کس صدیق اور کس شہید کے لیے. تو اللہ کریم فرمائے گا کہ یہ جنت اس کے لیے جو اس کا قیمت ادا کرے. تو آدمی عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ اس کا قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ تیرے پاس ہے اس کا قیمت. تو وہ آدمی حیران ہو کر عرض کرے گا کہ وہ کیسے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس آدمی نے تیرے ساتھ ظلم کیا تھا، اگر اس کو معاف کر دے تو یہ جنت تجھے دے دیتا ہوں. تو وہ شخص کہے گا کہ اے باری تعالیٰ میں نے اس شخص کو معاف کیا. تو اسی طرح یہ صلح کا ایک صورت ہے، اور جب تک صاحب حق معاف نہ کرے تو اللہ کریم معاف نہیں فرما دیتا ہے. تو اگر دنیا میں کسی نے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی ہے اور اس کے توبے کو اللہ نے قبول فرمایا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ایک صورت بنا دے گا. تو جمہور کا یہ تفسیر ہے، اور ہمارے مشایخ نے اس تفسیر کو پسند کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی سزا کیا ہے جہنم و دوزخ، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس دوزخ میں. خالداً میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ قاتل جب اس کے اندر ایمان ہے اور قاتل کو حرام سمجھ کر کسی کو قتل کیا ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. تو خالداً کا معنی اس صورت میں ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اور طویل عمر تک جہنم میں رہے گا. اور ایک ہے معتزلہ کا مسلک، ایک بدین پیر کا گزرا ہے، انہوں نے خالداً اپنے معنی پر لیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نہ جب اس کے اندر ایمان ہے تو گناہ کی جو سزا ہے اس سزا کو پوری اور کاٹنے کے بعد جہنم سے اللہ کریم نکال لے گا. اور خالداً پھر اس وقت اپنے معنی پر ہے کہ جب آدمی قتل کو حلال سمجھے، اور یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی نے قتل کیا اس کو حرام سمجھ کر تو یہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. اور ایک آدمی نے قتل بھی کیا اور پھر اس پر پہر کرتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں تو یقیناً پھر اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا. تو خالداً پھر اپنے معنی پر ہے. اور بعض اہل علموں نے یہ تحقیق بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھو ایک تو دنیا کی وجہ سے، مال اور دولت کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر ایک آدمی نے یعنی دین کی وجہ سے، ایمان اور عقیدے کی وجہ سے کسی کو قتل کیا تو اس صورت میں وہ قاتل کافر ہو جائے گا. تو خالداً پھر اپنے معنی پر ہے خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس دوزخ میں. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اس کی لعنت پڑی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور قاتل کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.